جہاں پہلے بیتیل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابرام نے خداوند سے دعا کی، اور لوط کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابرام کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابرام نے لوط سے کہا کہ میرا اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا، اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو صخر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور ابرام تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی، اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہگار تھے۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا، اور ممرے کے بلوتوں میں جو جبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ اور سنار کے بادشاہ
امر، فل، افل اور السر کے بادشاہ اریوک اور ایلام کے بادشاہ قدر لاعمر اور جویم کے بادشاہ آل کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ بریخ اور امورا کے بادشاہ برشاہ اور ادما کے بادشاہ سنیاب اور سبویم کے بادشاہ شمبیر اور بلاخ یعنی صغر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب سدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ گدر لاعمر کے متاع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی اور 14ویں برس گدر لاعمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور فائم کو استرار کرینی میں اور زوزیو کو ہام میں اور ایمیم کو سوئی کرتیم میں اور ہریو کو اس کے کو سارک میں مارتے مارتے ایل فرعون تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر این مصفات یعنی قادس پہنچے اور عملیکیوں کے تمام ملک کو اور امیوں کو جو حسیسیون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور سبوئیم کا بادشاہ اور بلا یعنی صغر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے سدیم کی وادی میں محرکہ آرائی کی تاکہ ایلام کے بادشاہ کو قدر لاعمر اور جویم کے بادشاہ تد آل اور سنار کے بادشاہ امرفل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلہ میں تھے اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب حال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابراہم کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابراہم عبرانی کو